بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں بیٹھا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی اور لوگ تھے۔ یہ حال دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے لیے بلایا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے، اٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے اور میں ان سب لوگوں کے آگے چلا تھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتلائیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی عورت کے ساتھ کسی مرد کو بدفعلی کرتے ہوئے پائے تو کیا کرے؟ اس کو مار ڈالے؟ آخر اس شخص اور اس کی بیوی نے مسجد میں اعلان کیا، میں اس وقت موجود تھا۔ حضرت عتبان بن مالک جو اندھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان میں تشریف لائے اور فرمایا، تم اپنے گھر میں کہاں چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ اس نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ بتلائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز نفل پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ہو سکتا داہنی طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، طہارت میں کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ دونوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا جس کو حبش کے ملک میں دیکھا تھا۔ اس میں مورتیاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان میں کوئی اچھا شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ مورتی رکھتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے سامنے ساری مخلوق سے بدتر ہوں گے۔